پھر فرمایا کہ یہ پریکٹیکل جو بنتا ہے نا، جب کوئی بندہ منہ زبانی یہاں شاموں منتا رہے، وہ جنیاں مرضی مانتا رہے، انقلاب نہیں آتا زندگی سے، انقلاب نہیں، زندگی نہیں بدلتی، منی جا سب کچھ منی جا، کری جا اقرار، زندگی نہیں بدلتی، زندگی بدل رہی پھر بندے نوں وہ عملاً کرنا پہنتا ہے، وہ جو کچھ منتا ہوتا ہے انہوں۔ اس لیے یہ دو لفظ آئے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور دانائی، حکمت بذات خود ایک ایسا لفظ ہے، یقین مانیے تے لوگوں نے کتاباں لکھیاں پوریاں، یہ خطبہ نہیں ایک موضوع نہیں ہے گا۔ حکمت اس عقل نو، اس دانائی نو، اس فکر نو، اس سوچ نو کہندے نے جہدے اندر خلا نہیں ہوندا، جہدے اندر کمزوری نہیں ہوندی، جہدے اندر شکوک و شبہات نہیں ہوندے، جہدے اندر تشکیک نہیں ہوندی، ٹھوک ٹھوک کے کپڑا، اس کپڑے نو حکومت کہیں گئی عربی ذرا ٹھوک ٹھوک کے بنیا ہو، سمجھے، جہاں دانے بانے چ کوئی کسر نہ چھڈی ہوئے، حکمت یہ نام ہے۔ حکمت جنہوں نے رب نے دیتی ہے وہ الفاظ نو سمجھ دے، وہ کلام نو سمجھ دے، وہ باتاں سمجھ دے، اور لوگوں کی لینگویج، باڈی لینگویج سمجھ دے، شکل دیکھ کے پچھاڑنے دے بندے دے اندر کی ہے، جنہوں نے اللہ نے حکمت دیتی ہے۔ اس لیے جنہوں کیا کامیاب دیکھتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پہلی حدیث جی میں پڑھی ہے مشکات میں، میں مشکات میں نقل کی تھی، سفر نمبر 11 عربی کتاب کا۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جڑی ایمانیات دی نیو بھری ہے، جڑی پلاٹ بنایا ہے نا، بیسمنٹ جڑی بنی ہے، یہ عمارت کیویں اٹھنی ہے، وہ کم کی نے جڑے کتنے یہ بنیاد پہ عمارت بنے گی۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیاں بنیاداں 5 نے، 5 شیواں نال اسلام بندا ہے، بلڈنگ جڑی بنتی ہے وہ 5 شیواں نے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ پہلی گل یہ بیسمنٹ، پہلی گل یہ کہ میں گواہی دینا، اس گل کی گواہی دے بندہ، دلوں زبانوں دے اقرار کرے، تصدیق نال، یقین نال کہ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس گل کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دے رسول۔ اے نہیں بندی ہوئی یا نہیں، جس جڑا اتوں سے لگیا یہ سمجھی گیا وہ بندہ، جنہوں شک اتنے پی گیا وہ بندہ۔ اور یہ نہیں جڑی بھری ہے، یہ بنیاد جڑی بھری ہے اس دن تو لے کے جدوں اللہ کے رسول آئے سن تا قیامت ہے۔ اس وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں یار ختم نبوت ہے، او بھائی کدھر ختم نبوت ختم ہوئی ہے، اور نبیاں کا سلسلہ انہوں کی آمد ختم ہوئی ہے۔ یہ نبوت قیامت تک چلنی ہے، یہ زندہ جاوید نبوت ہے، زندہ جاوید رسالت ہے۔ جو شخص کبھی بھی انکار کرے گا اس نبوت کا، اس رسالت کا، اس رسالت کو ابدیت کا، کافر کی جائے گا۔ یاد رکھیے گل پہلی گل ہے۔ اس بیسمنٹ کے اتنے جڑی 4 دیوار بنیاں وہ ذرا دیکھ لگی۔ پھر فرماندے نے یہ دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کا جڑا لفظ آیا ان سارے حقوق اللہ اپنے اندر لے لیا، بہت دائرہ وسیع ہے اقام الصلاۃ کا، کلہم حقوق رب دے جڑے نے انہیں اپنے اندر لے لیا۔ یہ اس بندے کو سمجھ آئے گی جڑا نماز کا معائنہ کرے گا، نہ تے تکبیر اللہ دے سوا کسی دی، نہ تسبیح اللہ دے سوا کسی دی، نہ تحمید اللہ دے سوا کسی دی، نہ حمد و ثنا اللہ دے سوا کسی دی، نہ ہاتھ بن کے کسی دے سامنے کھلونا، نہ کسی دے سامنے جھکنا، نہ کسی دے سامنے سجدہ ریز ہونا، نہ کسی دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھنا۔ تعلیم دیتی ہے نماز، اور یہ اندر پکارن تو لے کے تذکیر تو لے کے ہر چیز رکھ دیتی ہے۔ اور اس سے واسطے کیا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے حیائی اور برائی تو نماز روک دیں گی، کہ جس سمجھ کے پڑھے، جان کے پڑھے، ان پتہ لگے میں کی کرنا پیا۔ یہ ہے سبات، اس واسطے اسی کیونکہ وہ اس طرح پڑھی ہی نہیں، اسی اس طرح کبھی پڑھی ہی نہیں، اس لیے بھائی اسی
ساری زندگی کوئی انقلاب نہیں آنا. ایک تیسری گل دوسری گل پھر فرمایا ایتاء زکات ادا کرنا. تمام بندیاں نے حقوق رکھ دیتے گئے, حقوق العباد رکھ دیتے تھے. یہ عنوان ہے حقوق العباد کا. جس طرح اقام الصلاۃ ہے حقوق اللہ کا عنوان ہے, اعطاء زکات حقوق العباد کا عنوان ہے. والحج یہ ملت کو یکجان کر دیتا ہے. والحج بیت اللہ, ہر بندہ جڑا حج کر سکتا ہے, زیادہ راہ رکھتا ہے, صحت مند ہے, پیسے کو ہیں, وہ حج امت ایک بار فرض ہے تاکہ انہوں پتہ لگے اپنی ملت کا, اپنے مرکز کا. ان رکھ دیتا گیا حج دے لفظ نے, یہ لفظ فقط حج نہیں, جس کا معنی ہے زیارت کرنا, بس زیارت کرنا یہ نہیں کرنا, نہیں یہ تو مناسک نے. یہ تو بندے وہ تنہائی ختم کرتا ہے, وہ تنہائی ختم کر دو, فردانیت ختم کرتا ہے, وہ فردیت کو ختم کر کے جماعت کے اندر داخل کرتا ہے. وہ جماعت کے اندر اس سب کر کے حج کرنا ہے. ان پتا ہو میرا مسجد کون ہے, ان پتا ہو میری جماعت کی ہے, ان پتا ہو کہ میرا راہ کی ہے. یہ اصل بات رکھی گئی بڑی طویل. بس صوم رمضان ریاض رکھ دیتا ہے. ریاضت جنہوں کہتے ہیں, سارے درویش کہتے ریاضت کرتا ہے. ریاض رکھ دیتا روزے کے اندر. ساری دنیا دیا قوموں کے روزہ ہے, یاد رکھیں کوئی دنیا کا مطلب تو خالی نہیں. پر جنہیں بیٹھے گا وہ فطرت تو ہٹیا نظر آئے گا. اسلام آیا, اللہ کے رسول آئے, انہوں نے افراد کو ختم کیا, تفریق کو ختم کیا, وعدہ کاٹا ختم کر کے ایک معیار کھڑا کر دیتا جہاں انسانی زندگی کے نال میل کھانا ہوگا, جہاں پورا آ سکتا ہو انسان کی دیتے وہ مقرر کر دیتا. ساتھ ایک مہینہ رکھیا, ایک مہینے کے روزے اگر سمجھ کے رکھے ہوں تو پھر وہ ہمیشہ ترقی کرتا. میں تو کچھ پتا نہیں ہو گیا, تمہاری ٹائم زیادہ ہو گیا تو بات ختم کر لیں, سمجھنے کا. ایک عبادت ہے کیوں ہے؟ غلام احمد پرویز مرحوم نے اپنی کتاب مطالب الفرقان جلد 2 صفحہ 34 تک فکرہ لکھا. اس نے کیا انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے, انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے. اور مثال بھی دیتی ہے, انہیں مثال دینی انہیں کیا ہے کہ بکری گھاس کھاتی ہے, گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. شیر گوشت کھاتا ہے, کسی دوسری غذا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسے بکری اور شیر کی فطرت کہا جائے گا. یا یہ بکری پٹھے کیوں کھاندی ہے بھائی, اسی گوشت کیوں نہیں کھاندی, لیکن سمجھ دیتا ہے. اور یہ گل قرآن کہتا ہے, یہ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے, آسمانہ کے اندر جتنی مخلوق ہے انہوں اللہ نے اپنی بندی بنایا ہے. جو قانون کی زندگی کا مقرر کیا وہ خلافت نہیں کر سکتا. یہ نہ یہ 2 حصے, ایک تو وہ حصہ ہے مجبوراً جڑا اسی کرنے ہیں, مجبوراً کرنے ہیں. ایک وہ حصہ جنہوں اختیاراً کرنے. ذرا یہ گل سمجھو کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں جن سے انسانوں عبادت نہیں بنا. عبادت کی ہے بندہ بن کے رہنا. میرے 2 حصے, ایک کیا مجبوراً بندہ بن کے رہنا, مجبوراً. اس لیے کیا قرآن حکیم کی گل کہی گئی ہے, اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کا قانون چھڈ کے وہ نظام حیات چھڈ کے لوگ کوئی اور قانون چاہتے ہیں؟ ذرا غور سے کرو کائنات والا ہوں اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. آ دنیا نہیں نظر آتی ہے, دیکھے کوئی شے اپنے خالق دے نظام کی خلاف ورزی کرتی تو نظر نہیں آئے. کیوں بھائی یہ نہیں آپ کو خبر لگ کرو جڑا نا امب لگ جان, اٹالیاں لگانے لگ جان, آپ کو خبر کوئی شے اس فطرت کو ہٹتی نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے تخلیقی طور پر بنا دی. پر یہ اختیار دیتا انسان. ہوں انسان ایک کافر آدمی اور رب نو نہیں منتا,
وہ اللہ نو نہیں مننا ہے ہی نہیں اللہ، پر اللہ نے بنائی ہوئی اپنوں کان کا کم تے لے کے بکھا لے، دل کو پھیپھڑ کا کم لے کے بکھا لے، پھیپھڑے کو دل کا کم لے کے بکھا لے، ہے تو کافر ہے نا، پر وہ جسم مسلمان ہے، جس رب نے انہوں بنایا اور ڈیوٹی دیتی ہے نا میرا دعا کرنا، وہ وہی کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ خیال ہے تھوڑا، چیک کر کے دیکھو تو ہم پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس طرح اس پوری کائنات کی فطرت کی بنائی ہے، بندہ بن کے رہنا۔ ایک کہیں ہے انسان کی کوئی فطرت نہیں، میں پڑھ کے حوالہ دیتے ہیں نا، ذرا دنیا کا رہنما عظیم انسان جو ہوگی کہیں ہے، اور رب کا رسول بھی کہیں ہے، ذرا انہوں پڑھ، لیکن یہ قصہ پڑھ کے ختم کرنا کا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صفحہ نمبر 181 ہے، جلد دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان جو بچہ پیدا ہو گیا، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوگا، وہ والدین آباواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ والدین یا انہوں یہودی بنا دیندے نے، یا انہوں عیسائی بنا دیندے نے، یا انہوں مجوسی بنا دیندے نے۔ پیدا فطرت ہے، فطرت کی سی کہ اللہ نے انہوں بندہ پیدا کیا ہے، وہ بندے تو ترقی کر کے خدا نہیں بن سکتا، ہر کائنات کی شے کو بندہ بنا کے پیدا کی، کوئی چیز اتوں بچ کے خدا نہیں بن سکتی، غلطی سمجھ آئی ہے؟ ہر چیز کی فطرت اس قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے جو اللہ نے ادھر بنایا ہوا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ انسان کو کیا ہے کہ تو اپنے اختیار والے گل من کہ اللہ واحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے رسول نے، وہ اپنے اختیار پر من کے بندگی کرنی ہے، وہ اپنے اختیار پر من کے تیرے مال کا غربادہ حق ہے، اپنے اختیار پر من کے تو جماعت بن کے رہنا جو تیرا مرد حرم ہے، اپنے اختیار پر من کے تو رمضان دی رکھا روزے دی رسم کرنی، اور گل سمجھ آتی ہے اختیار پر من، ورنہ جا تو مخالفت ہوتی کرے گا پر تیرے اعضاء جڑے نے یہ بھی اس رب کا نام لیں گے جنہیں پیدا کیا، یہ وہ کم کریں گے جنہیں رب نے جنہیں لیے انہوں بنایا ہوا ہے۔ اس گل نو عبادت کیا ہوا ہے، اس گل نو بندہ اس گل نو فطرت کیا ہے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بننے دنیا کے دانشوراں دے اقوال، ایک بننے جاؤ جا کے جڑا دل کرنا اپنے دل کو پوچھو کہ قول پیغمبر صحیح ہے یا کسی لیڈر کا قول صحیح ہے، کسی رہنما کا قول صحیح ہے۔ جدو تسی اپنے آپ کو اس معیار سے کھڑا کر کے دیکھو گے تو انہوں پتہ چلے گا، تھوڑی عقل گواہی دے گی، تو دنیا کا عظیم آدمی یہ گل کہنا ہونا تو لوگوں اللہ کے محمد رسول اللہ تسی نہیں رسول مانتے نہ منو، تسی نہیں نبی مانتے نہ منو، تسی قرآن نہیں خدا کا کلام مانتے نہ منو، پر یہ کہ منو کہ دنیا کا عظیم لیڈر ہے، کوئی انکار کر نہیں سکتا، کوئی جمے ہی نہیں جڑا وہ ہستی کا انکار کرے، وہ عظمت کا انکار کرے، کہ جیڑا سب تو اتنے آ وہ گل نہیں منتے، پھر اپنی تباہی کرتے، وہ کتاب لیا ہوئی جی دنیا کے کلا برپا کر دیتا سی اس کو نہیں منتے، ساری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، یقین کرو ساری دنیا دیا کتاباں پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے، ایمان قرآن پہ رکھا ہوا ہے، ایمان قرآن پہ آ پڑھ دے ہو چیزاں نے، افسوس افسوس یہ ہوئی وجہ ہے جن کی وجہ ساری مسلمان امت جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو کچھ جنرل خبریں سن کے جو آدمی یہ وجہ یہ بنی ہے کہ جہاں اتنے ایمان ہے وہ نہیں گل مانتے، جہاں اتنے ایمان ہے انہوں نہیں پڑھتے، اور جنہوں کی حقیقت کوئی نہیں انہوں نے نہیں کر رہے ہیں، یہ وجہ سے نقصان ہو گیا ہے۔ بادل خانوں میں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور پتہ نہیں چلیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔